مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی و روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں بات کریں گے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بار بار بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس نماز کو بالکل چھوڑ چکے ہیں یا پھر اس کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو تہجد کی نماز کا صحیح وقت، درست طریقہ، رکعتوں کی تعداد، سورتوں کا مسئلہ، نیت کا طریقہ اور وہ غلطیاں بھی بتاؤں گا جو عام طور پر لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے تہجد کی اصل حیثیت کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ کے نیک بندے رات میں کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کی عبادت، خاص طور پر تہجد، یہ ثابت اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ اب جب اصل فضیلت واضح ہو گئی تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے۔ اس بارے میں فقہا اور احادیث کی روشنی میں بات بالکل واضح ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر کے وقت کے داخل ہونے تک باقی رہتا ہے۔ احادیث میں یہ آیا ہے کہ رات کا آخری حصہ افضل ہے، کیونکہ اسی وقت کے بارے میں فرمایا گیا، ینزل ربنا الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ افضلیت ہے، شرط نہیں۔ اور اسی نقطے سے جڑا ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اس بارے میں شریعت کی بات بالکل واضح ہے، سونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد تہجد کی نماز پڑھ لے تو وہ تہجد کی نماز ہوگی۔ البتہ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ سوتے تھے پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ سو کر اٹھ کر پڑھنا تہجد کی نماز یہ زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ اب جب وقت اور نیند کا مسئلہ واضح ہو گیا تو اب بات آتی ہے رکعتوں کی تعداد کی، کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ہے۔ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت ہے، اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 11 رکعتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز مختلف اوقات میں مختلف رہی، اس لیے 2، 4، 8، اس سے زیادہ رکعتیں سب درست ہیں، کوئی عدد لازم نہیں ہے۔ اب جب رکعتوں کی بات مکمل ہو گئی تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ تہجد میں کون سی صورتیں پڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو جون سی بھی صورت یاد ہو آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم عام نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہمیں پڑھنی ہے تہجد کی نماز۔ اخیر میں نیت کا مسئلہ رہ جاتا ہے کہ نیت کیسے کرے، جس میں بھی لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اسے بھی آپ سمجھ لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت آپ زبان سے کرے یا پھر دل میں کرے، آپ کی مرضی، آپ جس طرح چاہے نیت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، لہذا دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں کافی ہے۔ زبان سے نیت کہنا یہ فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ کا جی چاہ رہا تو آپ کہہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کا وقت وسیع ہے، اس کا طریقہ آسان ہے، اور اس میں شریعت نے سختی نہیں رکھی ہے۔ آپ کو وقت ملے تو آپ پڑھ لیں، پڑھنا چاہیے۔ قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے، نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں،
اللہ آپ کے مشکلوں کو تکلیفوں کو دور کرے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ نے سیکھ لیا تو اچھی بات ہے، اور اگر کچھ نہیں سیکھ پائے، سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں میل کیجئے یا پھر کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور بتلایا جائے گا۔ میرے عزیز، اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں میں، گروپس میں، دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور دین کی بات سیکھنے اور سکھانے والوں کی بہت فضیلت بھی آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔